نہیں، میں کہتی ہوں آغا جان کی مت ماری گئی ہے جو اس سڑے ہوئے کالے کلوٹے خڑوس سے میرا نکاح پڑوا دیا۔ شکل دیکھی ہے اس کی، جیسے توے کی پچھلی سائیڈ ہوتی ہے، اور نخرے ایسے جیسے کوئی انگریز کا بچہ ہو۔ ذائشہ اس وقت حویلی کے صحن میں کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی وجدان کی برائیاں کرنے میں ورلڈ ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن ابھی ختم ہوا تھا اور ذائشہ کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ ذائشہ پلیز چپ کر جا، کوئی سن لے گا۔ اس کی کزن صفا نے آنکھیں ہی آنکھوں میں اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ سامنے کوریڈور میں وجدان کا سایہ لہرایا تھا۔ ارے کیوں چپ کر جاؤں؟ ڈرتی ہوں کیا اس جلاد سے؟ سارا دن تو جبڑا بھینچ کر ایسے گھومتا ہے جیسے ہم نے اس کی کوئی بھینس چرا لی ہو۔ اسے تو انگریزی بولنے کا شوق ہے نا۔ کل میں آغا جان سے کہوں گی کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میں کسی گورے چٹے ہیرو سے شادی کروں گی۔ اس بلیک بیری کے ساتھ میری زندگی کالی ہو جانی ہے۔ اچانک پوری محفل پر ایک قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ صفا اور باقی کزنز نے ڈر کے مارے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے وہاں سے کھسکنے لگیں۔ ذائشہ کو لگا شاید سب اس کے لطیفوں سے متاثر ہو گئی ہیں۔ ارے تم سب کیوں چپ ہو گئی؟ ابھی تو میں نے اس کے نخروں کا ذکر شروع بھی نہیں کیا۔ وہ جیسے ہی مڑی اس کے الفاظ حلق میں ہی پتھر بن گئے۔ سامنے وجدان کھڑا تھا، آنکھوں میں دہکتے انگارے، مٹھیاں بھینچی ہوئیں اور چہرے پر وہ وحشیانہ جلال جس سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ اس نے سفید کلف لگی قمیص کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی تھی اور اس کا گندمی رنگ غصے کی تانبے کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ وجدان بھائی، میرا مطلب ہے وجدان صاحب، میں تو بس فنکشن کی بات کر رہی تھی کہ مہندی کا رنگ کتنا کالا آیا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ گورے انگریز لگ رہے ہیں۔ ذائشہ نے ہکلاتے ہوئے اپنی جان چھڑانی چاہی، مگر وجدان نے ایک لفظ بولے بغیر اس کا بازو مروڑ کر اسے دبوچ لیا۔ آہ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ ذائشہ کی چیخ نکلی، مگر وجدان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف کھینچا۔ کسی کزن کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، ذائشہ کو اندر پٹخا اور پیچھے سے لاک کر دیا۔ بہت زبان چلتی ہے نا تمہاری، باہر تو تم بڑی شینی بنی ہوئی تھی، اب بولو۔ وجدان اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے اپنی قمیص کے کف لنکس کھول کر میز پر پٹکے اور اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول دیے۔ ذائشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ دیکھیے وجدان، میں مذاق تھا وہ، آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ اس نے دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے کہا، مذاق؟ طلاق کا مذاق؟ کل میرے بھائی کی شادی کے ساتھ ہماری بھی رخصتی ہو رہی ہے اور تمہارا دماغ ابھی تک گورے ہیرو میں اٹکا ہوا ہے۔ اس نے دھاڑ کر اپنا ہاتھ ذائشہ کے سر کے برابر دیوار پر مارا، جس سے وہ سہم کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں خڑوس ہوں؟ چلو آج میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دیتا ہوں کہ نکاح کے بعد شوہر کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے اتنے قریب آتے ہوئے؟ پیچھے ہٹیں۔ ذائشہ نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وجدان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اس کے سر کے اوپر جما دیے۔ اس نے جھک کر ذائشہ کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ شرم؟ اپنی بیوی کے پاس آنے میں کیسی شرم؟ اس کی نظریں ذائشہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئی۔ ذائشہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر وجدان نے اس کی مہلت ہی نہیں دی۔ اس نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، ایک ایسا لمس جو مطالبہ بھی تھا اور سزا بھی۔ ذائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب وجدان نے اسے چھوڑا تو ذائشہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور صدمے کے آنسو تھے۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، میں آغا جان کو سب بتا دوں گی کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا، مگر وجدان نے اسے پھر سے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو نکاح پکا کرنا باقی ہے بیگم۔ وجدان کے لہجے میں اب ایک وحشیانہ رومان تھا۔ اس نے اسے دوبارہ دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر پوری طرح جھک گیا۔
ذائشہ کے لب لرزنے لگے۔ وہ خوف سے رونے ہی والی تھی کہ وجدان اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں کل تک کا انتظار کر سکتا ہوں۔ کل جب تم رخصت ہو کر میرے گھر آؤ گی تو یاد رکھنا ذائشہ خان، وہاں نہ آغا جان ہوں گے اور نہ تمہاری یہ لمبی زبان، وہاں صرف میں ہوں گا اور میرا یہ کالا کلوٹا عشق۔ تیار رہنا۔ اس نے ذائشہ کو جھٹکے سے چھوڑا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ذائشہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کل کی رخصتی سے بچ پائے گی یا وجدان اسے سچ مچ جلا کر راکھ کر دے گا۔ ذائشہ ہانپتی کانپتی اور اپنے لرزتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتی ہوئی جب واپس کزنس کے جھرمٹ میں پہنچی تو وہاں جیسے ایک بار پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے لال تھا اب خوف اور پسینے کی بوندوں سے تر ہو رہا تھا۔ ارے ذائشہ، خیر تو ہے؟ تیرا چہرہ کیوں سفید پڑ گیا؟ صفا نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وجدان بھائی نے کچھ کہا کیا؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ ذائشہ نے کانپتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور بمشکل تھوک نکلا۔ وہ کھڑوس وہ بول رہا تھا کہ کل میری بھی رخصتی کروائے گا۔ صفا، وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کل بھائی کے ساتھ ساتھ میرا جنازہ، میرا مطلب ہے میری بھی رخصتی ہوگی۔ اس کی آواز رونے والی ہو رہی تھی۔ وہیں پاس بیٹھی اس کی بڑی بہن مروہ، جو خود کل کی دلہن تھی اور وجدان کے بڑے بھائی کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی، یہ سن کر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ مروہ نے مسکراتے ہوئے ذائشہ کی طرف دیکھا۔ ذائشہ، اگر وجدان نے زبان سے نکال دیا ہے کہ کل تمہاری رخصتی ہوگی تو پھر سمجھ لو کہ ہوگی۔ وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ آغا جان بھی اس کی بات نہیں ٹالتے۔ ویسے بھی تم نے اسے کالا کلوٹا کہہ کر اس کی غیرت کو للکارا ہے، اب وہ تمہیں آرام سے تواری چھوڑے گا۔ آپی، آپ بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں؟ ذائشہ نے غصے اور دکھ سے چیخ کر کہا۔ وہ جلاد ہے، انگریز بننے کی کوشش کرتا ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ۔ مروہ نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ چلو اب ڈرامے بند کرو اور جا کر سو جاؤ، کل بڑا دن ہے۔ ذائشہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گری، اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چاک کر کے باہر نکل آئے گا۔ وجدان کا وہ قریب آنا، اس کا وہ جبڑے کو دبوچنا اور وہ تپتا ہوا لمس۔ ذائشہ نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جہاں اب بھی وجدان کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز، بد لحاظ، بے شرم، وہ بڑبڑائی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وجدان کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، تیار رہنا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل کی صبح اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش لے کر آنے والی ہے۔ وہ جتنا اسے بچنا چاہتی تھی، وجدان کا حصار اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلی صبح جب ذائشہ کی آنکھ کھولی تو اسے اپنے گال پر کسی کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وجدان بالکل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور بہت ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذائشہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اتر پاتی، وجدان نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ وجدان نے اپنی انگلی ذائشہ کے لبوں پر رکھ کر انہیں دھیرے سے رگڑنا شروع کیا اور بڑی ہی گہری آواز میں بولا، اب کیا ہوا؟ کل تو بڑی باتیں کر رہی تھی، اب کیوں جان نکل رہی ہے؟ تیار ہو جاؤ، آج ہماری رخصتی پکی ہے۔ میں نیچے سب بڑوں سے بات کر چکا ہوں اور آغا جان نے بھی حامی بھر لی ہے۔ ذائشہ نے غصے اور گھبراہٹ میں وجدان کو پیچھے دھکا دیا اور بیڈ سے دور ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے رخصتی ہو جائے گی؟ کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ وجدان نے ایک دلکش مگر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کھیل نہیں ہے ذائشہ، حقیقت ہے۔ اب چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ آغا جان نے کہا ہے کہ میں تمہیں باہر لے جاؤں، کہیں اچھا سا ناشتہ کراؤں اور پھر تمہاری پسند کی ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرواؤں۔
آخر کل تم نے میرے گھر آنا ہے تو تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ عائشہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بندہ کل اسے دیوار سے لگا کر دھمکیاں دے رہا تھا وہ آج اتنے پیار سے شاپنگ کی باتیں کر رہا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، اس نے ترخ کر جواب دیا۔ اچھا؟ وجدان اٹھا اور دوبارہ اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر پیار سے نہیں جاؤ گی تو پھر میرے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں تمہیں ساتھ لے جانے کو۔ بولو اٹھ رہی ہو یا میں خود کو اٹھاؤں؟ عائشہ نے دیکھا کہ وجدان کی آنکھوں میں وہی کل والا ارادہ تھا۔ اس نے خاموشی سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی اور بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف آ گئی۔ وجدان اسے جاتے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عائشہ بیگم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شہر کے ایک بڑے سے شاپنگ مال میں موجود تھے۔ عائشہ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ وجدان کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود اسے گھر واپس چھوڑ آئے گا۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان جا رہی تھی، کبھی مہنگے ترین جوڑے نکلوا کر مسترد کر دیتی تو کبھی جوتوں کی ڈیزائن میں کیڑے نکالتی۔ وجدان خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا مگر اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا۔ جب عائشہ نے 10ویں دکان پر بھی جا کر سیلز مین کو ذلیل کیا اور وجدان کی طرف مڑ کر ایک اور نخرہ دکھایا تو وجدان نے ایک دم اس کی کلائی مروڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے دکان کے ایک کونے میں لے جا کر دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ عائشہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ وجدان کا چہرہ اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ زیادہ مجھے نخرے اور اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، میں یہاں تمہارے ڈرامے دیکھنے نہیں آیا، وجدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عائشہ نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر اس بار اسے ان آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سی وحشت اور جنون نظر آیا، جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح ڈر گئی اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وجدان سچ میں اسے وہیں کوئی سزا دے دے گا، مگر اگلے ہی لمحے وجدان نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی سپاٹ تاثرات آ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چپ چاپ جو لینا ہے لے لو ورنہ میں اپنی پسند کا جوڑا اٹھاؤں گا اور پھر تمہیں وہی پہننا ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور عائشہ اب خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی مگر اس کے دل میں وہ خوف ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس نے وجدان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وجدان ابھی عائشہ کو اپنی سرد نظروں سے خاموش کروا کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بج آئی۔ اس نے جیب سے فون نکال کر جیسے ہی اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور رنگت کچھ زرد سی ہونے لگی جیسے کسی نے اسے کوئی بہت ہی ناگوار یا پریشانی کی خبر سنا دی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عائشہ کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے کال ریسیو کر کے کچھ دیر خاموشی سے سنتا رہا۔ فون بند کرنے کے بعد اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بڑی تیزی سے کہا، عائشہ میں نے ڈرائیور کو کال کر دی ہے، وہ 5 منٹ میں مال کے باہر پہنچ جائے گا اور تمہیں سیدھا گھر لے جائے گا۔ مجھے ابھی اسی وقت ایک بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ عائشہ جو پہلے ہی وجدان کے اس بدلے ہوئے اور وحشیانہ انداز سے سہمی ہوئی تھی ایک دم مزید گھبرا گئی۔ وہ فطری طور پر بہت ڈرپوک تھی اور اس اجنبی بھیڑ میں خود کو اکیلا محسوس کر کے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ لیکن وجدان، آپ مجھے ایسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ساتھ رہیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے وجدان کی آستین پکڑ لی۔ عائشہ کی اس ضد پر وجدان کا رہا سہا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دھاڑ کر اسے ڈانٹا، عائشہ جو کہا ہے وہ کرو، اپنا دماغ مت چاٹنا۔ اس وقت میں نے کہا نا کہ ڈرائیور آ رہا ہے، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وجدان کے اس اچانک غصے اور ڈانٹ نے عائشہ کو وہیں ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وجدان نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور تیز قدموں سے مال کے ایگزٹ کی طرف نکل گیا۔ عائشہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان کی اس بڑبڑاہٹ اور پریشانی کے پیچھے اسے کوئی ایسی بات لگ رہی تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وجدان مال سے نکل کر اپنی گاڑی طوفانی رفتاری سے دوڑاتا ہوا شہر کے ایک پوش علاقے میں پہنچا۔ اس کے ذہن میں خلفشار تھا مگر جیسے ہی وہ ایک پرتعیش فلیٹ کے سامنے رکا اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی۔ اس نے چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا سامنے سے سارا بھاگتی ہوئی آئی اور روتے ہوئے سیدھی اس کے سینے سے لگ گئی۔
وجدان، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تم اس عائشہ سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ سارا نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ وجدان کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے سارا کے آنسو پوچھے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بڑی محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پاگل مت بنو سارا، تم جانتی ہو صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ عائشہ تو محض ایک خاندان کی رسم ہے۔ آقا جان کی ضدی فیصلے کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ میں صرف وقت گزاری کر رہا ہوں تاکہ سب کچھ میرے نام ہو جائے، پھر میرا اور تمہارا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ وجدان نے سارا کو خود سے مزید قریب کر لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے اسے صوفے کی طرف لے گیا۔ وہاں کی مدھم روشنی میں وجدان کا سارا کے لیے جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ عائشہ کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، جو اس وقت گھر میں اس کے انتظار میں آنسو بہا رہی تھی۔ وجدان نے سارا کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنی اسے محبت کا یقین دلانے لگا۔ سارا، وہ لڑکی میرے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، میرے دل میں صرف تمہاری جگہ ہے۔ سارا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں گم ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وجدان کے جھوٹے وعدے اور سارا کا مکرانہ پیار اس رومانوی فضا کو ایک عجیب سے موڑ کی طرف لے جا رہا تھا۔ وجدان اس وقت اپنی بیوی کی عزت اور اپنے نکاح کی اہمیت کو اس عارضی سکون کے لیے قربان کر چکا تھا، اور یہی وہ بے وفائی تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ سارا نے وجدان کی قمیض کے کالر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حق جتانے والے لہجے میں بولی، تم اس عائشہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے جاؤ گے، اسے بیوی کا درجہ دو گے، مگر میرا کیا وجدان؟ میں بھی تو تمہاری بیوی ہی ہوں نا۔ ہم نے جو چھپ کر نکاح کیا تھا اس کا کیا؟ تم نے ابھی تک مجھے میرا حق نہیں دیا، اور میں تمہیں اس لڑکی سے دوسری شادی کرنے کی اجازت تبھی دوں گی جب تم مجھے پہلے میرا حق دو گے۔ وجدان سارا کی اس اچانک ضد پر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی اور بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا سارا؟ دیکھو مجھے ابھی فوراً واپس پہنچنا ہے، گھر سے لگاتار کالز آ رہی ہیں، آج رخصتی کا دن ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ سب کرنا ناممکن ہے۔ مگر سارا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں جانتی وجدان، اگر تم آج یہاں سے بغیر حق دیے گئے تو میں تم سے طلاق لے لوں گی اور سب کو سچ بتا دوں گی۔ وجدان اس کی دھمکی اور اپنی خواہش کے درمیان الجھ کر رہ گیا۔ اسے لگا کہ اگر سارا نے کچھ کر دیا تو اس کا جائیداد والا پلان مٹی میں مل جائے گا۔ آخرکار وہ ہار گیا اور سارا کی غربت میں کھو گیا۔ اس نے وہی فلیٹ میں اسے اس کا حق دیا تاکہ وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد سارا مسکراتے ہوئے بیڈ پر کمبل کو اپنے سینے تک تانے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سکون سے اس کے سینے سے لگ گئی اور دبی آواز میں بولی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم واپس نہ جاؤ، یہی میرے پاس رہو۔ وجدان نے جب دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پاس گھر جا کر تیار ہونے کا وقت بھی نہیں بچا۔ اسے دولہا بن کر سیدھا ہال ہی پہنچنا ہوگا، جہاں مروہ اور اس کے بھائی کی شادی کے ساتھ اس کی اپنی رخصتی کا فنکشن ہونا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے اور سارا کو وہیں چھوڑ کر ہال کی طرف بھاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر کسی کو اس کی تاخیر کی اصل وجہ معلوم ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف معصوم عائشہ ہال میں بیٹھی اپنے اس گوڑے چٹے ہیرو اور کا راستہ دیکھ رہی تھی جو کسی اور کی آغوش سے نکل کر آ رہا تھا۔ وجدان جب ہال پہنچا تو اس کا دل ابھی تک سارا کے پاس گزارے گئے وقت کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی عائشہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ عائشہ سرخ رنگ کے بھاری اور روسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر حیا کی سرخی اور وہ نزاکت دیکھ کر وجدان ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس سے پہلے اس نے اتنی حسین لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہال میں شور تھا کہ دونوں بھائیوں کی اپنی اپنی دلہنوں کے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے، مگر وجدان کی دنیا تو جیسے عائشہ کے گرد سمٹ آئی تھی۔ اس کا بڑا بھائی مروہ کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی طرف بڑھا تو وجدان نے بھی آگے بڑھ کر عائشہ کا نرم اور مہندی سے رچا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اسے اسٹیج تک لے جاتے ہوئے وجدان کے ذہن کے کسی کونے میں ضمیر نے دستک دی کہ وہ ایک پاکیزہ کورے کاغذ جیسی لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، جبکہ وہ خود ابھی کسی اور عورت کے بستر سے اٹھ کر آ رہا تھا۔
ایک طرف ذائشہ کی معصومیت تھی اور دوسری طرف اس کی وہ گھناؤنی بے وفائی جو اس نے رخصتی سے چند گھنٹے پہلے کی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی ذائشہ جو تھوڑی دیر پہلے وجدان کے روب سے ڈر رہی تھی، اب خوشی اور شرارت سے لبریز نظر آ رہی تھی۔ اس نے وجدان کے قریب جھک کر دبی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو وجدان، آج میں تم سے زیادہ پیاری لگ رہی ہوں نا؟ وجدان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ اس کی معصومیت کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ ذائشہ نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور ہنستے ہوئے بولی، پتہ ہے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ پہلے تو میں سچ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے، لیکن اب تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں سچ مچ کی بے شرم ہو گئی ہوں، بس تمہارے ساتھ جانے کا انتظار ہے۔ ذائشہ کی اس معصومانہ بے شرمی اور بے ساختہ پن پر وجدان کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تو آئی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے، جو اسے اپنا سب کچھ مان کر اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد جب ذائشہ وجدان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کمرہ پھولوں اور عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ذائشہ بیٹھ کے وسط میں بیٹھی اپنے سرخ دوپٹے کی کناروں سے کھیل رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وجدان اندر داخل ہوا۔ وجدان کو دیکھتے ہی ذائشہ کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور چمک آ گئی۔ جیسے ہی وجدان اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا، ذائشہ نے ہمت جمع کی اور اس کا ہاتھ تھام کر بڑی ہی وارفتگی سے بولی، وجدان، آپ کو پتہ ہے میں نے وہ کالا کلوٹا اور خڑوس والی باتیں کیوں کی تھیں؟ وہ تو میں نے صرف آپ کو چڑھانے کے لیے کی تھی، ورنہ میرے لیے تو اس دنیا میں آپ سے زیادہ حسین اور جاندار کوئی ہے ہی نہیں۔ وجدان نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ ذائشہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب آ گئی۔ میں تو برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ہمارا نکاح ہوا تھا، میں تو ہر پل تڑپتی تھی کہ کب مروہ آپی کی رخصتی ہو اور کب میں آپ کے گھر آؤں۔ مجھے تو جلن ہوتی تھی کہ سب رخصت ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور میں کیوں یہاں بیٹھی ہوں۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آئیں، میں تو بے قرار تھی کہ آپ کے پاس آنے کو۔ ذائشہ کی ان معصومانہ باتوں اور برسوں کی چھپی محبت کے اعتراف نے وجدان کے دل پر جیسے ہتھوڑے برسائے۔ وہ ذائشہ جس کی معصومیت کی قسم کھائی جا سکتی تھی، اسے اب اپنے دل کا حال سنا رہی تھی، جبکہ وجدان کا ذہن ابھی تک سارا کی قربت اور اس کے فلیٹ کے مناظر میں الجھا ہوا تھا۔ اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار ذائشہ سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے اسے چھوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہو۔ مگر ذائشہ تو آج ایک الگ ہی دنیا میں تھی۔ اس نے وجدان کی اس دوری کو اس کی شرم محسوس کیا اور ایک ہی بے باک ادا سے اس کی شرم محسوس کرتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب کیوں دور ہٹ رہے ہیں؟ میں اب آپ کی بیوی ہوں، آپ کی حلال۔ ذائشہ کی اس بے ساختہ محبت اور بے باک باتوں نے وجدان کے اندر سوئے ہوئے مرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا، سارا کو بھی اور اپنی بے وفائی کو بھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ذائشہ کی نازک کمر پر جمایا اور اسے پوری شدت کے ساتھ اپنے قریب کر لیا۔ ذائشہ کی سسکاری نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خوشی تھی۔ اگلے ہی لمحے وجدان نے اسے اپنے ایک مضبوط بازو پر اٹھا لیا، جیسے وہ اسے احساس دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ واقعی اس کی قید میں ہے۔ ذائشہ کھلکھلا کر ہنسی اور شرم سے اپنا چہرہ وجدان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ کبھی وہ شرارت سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتی تو کبھی اس کی شیروانی کے بٹنوں سے کھیلنے لگتی۔ وجدان اسے بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے اسے یہ احساس دلانے لگا کہ وہ کتنا جنونی ہو سکتا ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ کالی حقیقت دفن تھی جو کسی بھی وقت ان کی اس خوبصورت رات کو آگ لگا سکتی تھی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر بارش کی ہلکی بوندا باندی نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ وجدان نے جیسے ہی ذائشہ کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا، اس کے اندر کا سارا اضطراب ایک پل کے لیے تھم گیا۔ ذائشہ کے سرخ جوڑے کی گھنٹیوں کی آواز اور اس کی خوشبو وجدان کے حواس پر چھانے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے دور ہٹ رہی تھی، اب ذائشہ کی معصومیت اور اس کی بے باک محبت کے آگے ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس نے ذائشہ کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لبوں کے قریب آ گیا۔ ذائشہ نے شرما کر اپنی آنکھیں موند لیں اور وجدان کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔
ان کا یہ قرب، یہ پہلی رات، بظاہر کسی خوبصورت خواب جیسی تھی جہاں وجدان اسے اپنی تپش سے یہ احساس دلوا رہا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر اس کی ملکیت ہے۔ لیکن اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں، اسی فلیٹ کے بیڈ روم میں جہاں وجدان چند گھنٹے پہلے اپنا وقت گزار کر آیا تھا، سارا ایک الگ ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی مرد کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی اور بڑی بے فکری سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہی تھی۔ اس کا لہجہ وہ معصومانہ نہیں تھا جس سے اس نے وجدان کو بے وقوف بنایا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت اور جیمز، وجدان جتنا جذباتی ہے اسے ہینڈل کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ وہ پاگل سمجھتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو وہ آج اپنی رخصتی والے دن بھی بھاگا ہوا میرے پاس آیا تھا، سارا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ سارا نے اپنے پاس لیٹے اس مرد کے کندھے پر سر رکھا اور مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی۔ جیسے ہی اس کی رخصتی کا ہنگامہ ختم ہوگا، میں اسے جذباتی طور پر بلیک میل کروں گی اور اس کے آفس کے میجر شیئرز اپنے نام کروا لوں گی۔ جیسے ہی کاغذات پر دستخط ہوں گے، ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کالے کلوٹے کو طلاق کے کاغذات تھما کر تمہارے ساتھ لندن فلائی کر جاؤں گی۔ وہ بے وقوف اپنی اس معصوم بیوی کو چھوڑ کر میرے پیچھے بھاگتا رہے گا، مگر تب تک اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایک طرف وجدان اپنی پاکیزہ بیوی زائشہ کے ساتھ رومانوی دنیا میں گم تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سارا سے وفاداری نبھا کر زائشہ کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خود ایک بہت بڑے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے لیے اپنی نیک سیرت بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا جو اس کے وجود کی دھجیاں اڑانے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وجدان کی آنکھ کھولی تو کمرے میں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی سورج کی پہلی کرن نے پورے ماحول کو نورانی سا رنگ دے رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی کروٹ لی، اسے اپنے سینے پر ایک بوجھل سا مگر سکون دہ لمس محسوس ہوا۔ زائشہ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے نہایت بے فکری اور معصومیت سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھر کر وجدان کے بازوؤں اور تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، جس سے مہندی اور کسی قیمتی عطر کی ملی جلی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وجدان نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ زائشہ، جسے وہ کل تک صرف ایک خاندانی بوجھ یا وقت گزاری سمجھ رہا تھا، اس وقت اسے کائنات کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی غربت کے نشان، وہ ہلکی سی سرخی اور بند آنکھوں کی لمبی پلکیں کسی بھی مرد کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وجدان نے بے ساختگی میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور نہایت ہی نزاکت سے زائشہ کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے سے کیا۔ اس کی انگلیاں خود بخود زائشہ کی گلابی گالوں اور پھر اس کے لبوں کے گرد گھومنے لگیں، جیسے وہ ان نقوش و نگار کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ زائشہ نیند میں تھوڑی سی کسمسائی اور اس کا سر وجدان کے دل کی دھڑکنوں کے بالکل اوپر آ گیا۔ وجدان کو محسوس ہوا کہ اس کا اپنا دل آج کچھ زیادہ ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی زائشہ کے صحن میں جکڑا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زائرہ کے پاس جو کشش تھی وہ شاید صرف جسمانی تھی، مگر زائشہ کے اس معصوم اور پاکیزہ روپ میں ایسی کشش تھی جو روح کی سرایت کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے بس دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے اس قدر مسحور کر دیا تھا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا جو وہ سارا کے فلیٹ میں وعدہ کر کے آیا تھا۔ زائشہ اس وقت ایک ایسی حقیقت بن کر اس کے سامنے تھی جسے جھٹلانا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ زائشہ کی پلکیں دھیرے سے لرزیں اور اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، سامنے وجدان کو خود پر جھکا ہوا اور اتنی گہری نظروں سے خود کو لہلہاتے ہوئے پایا تو اس کی گالوں پر حیا کی ایک گہری لہر دوڑی گئی۔ وہ شرم کے مارے وجدان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی، مگر وجدان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ اب شرمانے کا کیا فائدہ، کل تو بڑی بہادر بن رہی تھی، وجدان نے دبی آواز میں کہا۔ زائشہ نے ایک شوخ نظر اس پر ڈالی اور اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اسے مزید خود پر جھکا لیا۔ کل کی بات الگ تھی، آج تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں سچ مچ آپ کے پاس ہوں۔ ویسے خان صاحب، مانا کہ آپ تھوڑی کھڑوس ہیں، مگر صبح صبح اتنے رومانوی لگیں گے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے شرارت سے وجدان کی ناک کو چھوا اور پھر اس کے گلے پر اپنے لبوں کی ایک ہلکا سا نشان چھوڑ دیا جس نے وجدان کے اندر ایک دم آگ لگا دی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس دیا اور اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر اپنے نیچے دبوچ لیا۔ تمہاری یہ زبان ہی تمہاری دشمن ہے زائشہ۔ اب اگر گھر میں نے تمہیں ناشتے کے لیے جانے نہ دیا تو پورے گھر میں بدنامی ہو جائے گی۔ زائشہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہونے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں،
آخر میں اپنی مرضی کے انگریز کے پاس جو ہوں وہ اس کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ وجدان اس کے سحر میں ایسا جکڑا گیا کہ اسے بھول گیا کہ باہر کی دنیا میں اس کا ایک کالا ماضی بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دونوں اس وقت دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک دوسرے کی غربت کے حصار میں قید تھے۔ اسی خوشگوار ماحول میں اچانک وجدان کا فون جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا وائبریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر سارا کا نام چمک رہا تھا۔ وجدان کی نظر جیسے ہی فون پر پڑی، اس کے جسم کی تپش ایک دم ٹھنڈ میں بدل گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ظاہشہ نے محسوس کیا کہ وجدان اچانک ساکت ہو گیا ہے۔ کس کی کال ہے وجدان؟ اس نے معصومیت سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانا چاہا، مگر وجدان نے تیزی سے فون جھپٹ لیا۔ کوئی نہیں، آفس سے ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں ذرا بات کر لوں۔ وجدان نے اکھڑے لہجے میں کہا اور بیڈ سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بھاگا۔ ظاہشہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے وجدان کی اس بڑبڑاہٹ نے تھوڑا سا پریشان کر دیا، مگر اس نے سوچا کہ شاید واقعی کوئی ضروری کام ہوگا۔ بالکنی میں جا کر وجدان نے جیسے ہی کال اٹھائی، دوسری طرف سے سارا کی غصیلی آواز آئی، وجدان کہاں مر گئے ہو؟ کل رات سے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا اس جاہل لڑکی کے ساتھ اتنے مگن ہو گئی ہو کہ میرا خیال ہی نکل گیا؟ مجھے آج شام تک وہ سائن کیے ہوئے پیپرز چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہارے گھر آ کر سب کچھ برباد کر دوں گی۔ وجدان نے پیچھے مڑ کر شیشے کے دروازے سے ظاہشہ کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس کا دل ایک طرف سارا کے جال میں پھنسا تھا اور دوسری طرف ظاہشہ کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن کسی شاہانہ خواب جیسا تھا۔ ظاہشہ سنہری کام والے سفید جوڑے میں بالکل کسی شہزادی کی طرح چمک رہی تھی، جبکہ وجدان سیاہ سوٹ میں اس کے ساتھ کھڑا نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ مہمانوں کے سامنے وجدان کا رویہ ظاہشہ کے لیے بہت محبت بھرا تھا۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ تھامتا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اسٹیج پر موجود ہر شخص ان کی جوڑی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ گھر واپسی پر بھی وجدان نے ظاہشہ کو اپنی باہوں میں بھر کر ڈھیروں پیار کیا، اسے قیمتی ہیروں کا ہار پہنایا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ ظاہشہ کو لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ ولیمے کے کچھ ہی دنوں بعد وجدان کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اس کی محبت کی جگہ اب بیزاری اور غصے نے لے لی تھی۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور کبھی کبھی تو پوری رات غائب رہتا۔ ظاہشہ جب بھی اسے پوچھنے کی کوشش کرتی یا محبت سے اس کے قریب آتی، وجدان اسے جھڑک دیتا، میرا دماغ مت چاٹنا ظاہشہ، آفس میں بہت کام ہے، مجھے سکون سے رہنے دو۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اور کمرے سے باہر نکل جاتا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت سارا کے فلیٹ پر گزارنے لگا، جہاں سارا اسے اپنے حسن کے جال اور میٹھی باتوں میں الجھا کر بزنس پیپرز پر دستخط کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ظاہشہ گھر میں اکیلی روتی رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وہ گورا چٹا ہیرو اتنی جلدی پتھر کا بت کیسے بن گیا۔ دوسری طرف سارا کی بے وفائی اپنے عروج پر تھی۔ ایک رات وجدان سارا کو سرپرائز دینے کے لیے بغیر بتائے اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا اپنے اسی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی کہکہے لگا رہی تھی اور وجدان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گی، بس ایک بار یہ آفس کے شیئرز میرے نام ہو جائیں، پھر میں اس کالے کلوٹے کو دھکے دے کر نکال دوں گی اور ہم لندن چلے جائیں گے۔ سارا کی یہ باتیں وجدان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتریں۔ وجدان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے وہیں سارا کو طلاق کے کاغذات تھمائے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وجدان کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی تھی۔ اسے شدت سے ظاہشہ کی معصومیت اور اس کی سچی محبت یاد آ رہی تھی۔ وہ ندامت اور دکھ کے عالم میں اپنی گاڑی طوفانی رفتاری سے گھر کی طرف دوڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ہر بار ظاہشہ کا نام پکار رہا تھا۔ اس نے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ظاہشہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک سے اس کی گاڑی کی زوردار ٹکر ہوئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وجدان کی گاڑی کئی کلابازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ وجدان خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں اور آخری منظر جو اس کے ذہن میں آیا وہ ظاہشہ کا وہی مسکراتا ہوا معصوم چہرہ تھا۔ اگلی صبح ظاہشہ بہت خوش تھی۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا اور بالوں میں گجرا ڈال کر آئینے کے سامنے خود کو نہار رہی تھی۔ اس کی تمام کزنز اسے گھیر کر بیٹھی تھیں اور وجدان کے نام سے اسے خوب چھیڑ رہی تھیں۔ ارے واہ ظاہشہ،
آج تو تم بالکل پری لگ رہی ہو۔ وجدان بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی ایک بار پھر فدا ہو جائیں گے، صفا نے شرارت سے کہا تو عائشہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی کہ اچانک کمرے میں موجود اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ عائشہ نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے کسی اجنبی کی آواز آئی، کیا آپ وجدان صاحب کی فیملی سے بات کر رہی ہیں؟ ان کی گاڑی کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت سٹی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کے گرد کزنس کی ہنسی مذاق کی آوازیں جیسے تھم گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سفید پڑ گئی اور وہ بے ہوش ہونے والی تھی کہ صفا نے اسے سنبھالا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا اور سب بدحواسی میں ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال پہنچ کر عائشہ کی حالت دیکھ کر دل پتھر کا بن گیا تھا اور پگھل جائے۔ اس کے مہندی بھرے ہاتھ اب اپنے ہی دوپٹے کو نوچ رہے تھے۔ سامنے آپریشن تھیٹر کی لال لائٹ جل رہی تھی اور ڈاکٹرز اندر باہر ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اب صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ یہ سن کر عائشہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عائشہ چیخ چیخ کر ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ کر ہلانے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے مجھے ایک بار اندر جانے دیں، میں اسے بولوں گی کہ وہ اٹھ جائے گا، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتا، میرا وجدان مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عائشہ کی سسکیاں پورے ہسپتال کے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ وہ دیوانہ وار ڈاکٹروں سے بھیک مانگ رہی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی آواز وجدان کی موت کے منہ سے بھی واپس لے آئے گی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ عائشہ جائے نماز بچھائے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگائے، گر گرا کر وجدان کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک سانس وجدان کی سلامتی کی دعا بن چکا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل پر لگاتار کئی نوٹیفیکیشنز آئے۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ سارہ کے بھیجے ہوئے میسیجز تھے، تصویروں اور ویڈیوز کا ایک ڈھیر۔ ان تصویروں میں وجدان اور سارہ ایک دوسرے کی قربت میں تھے، اور وہ ویڈیو بھی تھی جو اسی رات کی تھی جب وجدان رخصتی سے چند گھنٹے پہلے سارہ کے پاس گیا تھا۔ ان ویڈیوز میں وجدان کا سارہ کے لیے وہ اعتراف محبت بھی تھا کہ میں عائشہ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو بس ایک خاندانی رسم ہے۔ عائشہ کا سانس رکنے لگا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کا سینہ چاک کر دیا ہو۔ وہ جائے نماز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ میں کس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں؟ اس شخص کے لیے جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، جو میری پاکیزہ محبت کا مذاق اڑاتا رہا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وجدان کی موت کی دعا کرے یا زندگی کی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر ابھی تک وجدان کے نام کی مہندی لگی تھی۔ اس کی کزن صفا جو وہیں پاس کھڑی تھی، عائشہ کی حالت دیکھی اس نے تو دوڑ کر اس کے پاس آئی اور فون پر نظر پڑتے ہی اس کے بھی ہوش اڑ گئے، مگر صفا نے عائشہ کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں عائشہ، یہ تصویریں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تمہیں پتہ ہے وجدان بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ سارا مکار عورت ہے، یہ تمہیں توڑنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، تم پلیز ان باتوں میں مت آؤ، اس وقت وجدان بھائی کو تمہاری دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے صفا کی طرف دیکھا۔ صفا ویڈیو جھوٹ نہیں بولتی، اس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹ نہیں ہو سکتے، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، مگر صفا نے اسے زبردستی جائے نماز پر بٹھا دیا۔ عائشہ، حساب کتاب بعد میں کر لینا، پہلے اس کی زندگی مانگ لو، اگر وہ مر گیا تو تم اسے کبھی معاف بھی نہیں کر پاؤ گی۔ عائشہ کا دل ایک طرف نفرت سے بھرا ہوا تھا اور دوسری طرف وجدان کی محبت اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں دوبارہ سجدے میں گر گئی، مگر اب اس کی دعاؤں میں وہ پہلے جیسا مان نہیں رہا تھا۔ وجدان کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر جب وہ گھر واپس لوٹا تو عائشہ پہلے جیسی عائشہ نہیں رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ چہک اور باتوں میں وہ شرارت اب مفقود ہو چکی تھی۔ وہ وجدان کی ضرورت کا ہر خیال رکھتی، دوائی وقت پر دیتی، کھانا کھلاتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والا مان نہیں تھا۔ وجدان کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ اس کڑوے سچ سے واقف ہو چکی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا کمرہ خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وجدان بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ عائشہ اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنا سر دھیرے سے وجدان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ رخصتی کی پہلی صبح سوئی تھی۔ اس کی انگلیاں وجدان کے سینے پر بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ اسے اس شخص سے شدید نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی اور اتنی ہی شدت سے وہ اسے کھونے سے ڈرتی بھی تھی۔ اچانک عائشہ نے اپنے سر کو وجدان کے سینے سے اٹھایا
اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور لب کانپ رہے تھے۔ وجدان، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں قرب کی ایک ایسی لہر تھی جس نے وجدان کے اندر تک ہلچل مچا دی۔ مجھے سچ سچ بتائیں، وہ ویڈیوز، وہ باتیں جو سارا نے مجھے بھیجی تھی، کیا وہ سب سچ ہے؟ وجدان کا جیسے سانس رک گیا۔ اس نے نظر چرا لی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی خاموشی نے ظائشہ کے خدشات پر مہر لگا دی۔ ظائشہ شدت سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان سب کو جھوٹ مان لوں۔ میں خود کو تسلی دے رہی ہوں کہ شاید وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ بتائیں کہ آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ظائشہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ ایک ایسی اذیت میں تھی جہاں اسے اپنی محبت لٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی آنسو سے تر تھا، مگر آج اس کے پاس ظائشہ کے سوالوں کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو اس کے دل کو سکون دے سکے۔ وجدان کا چہرہ ندامت سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں سچ کی ایک ایک تہ ظائشہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ سب کچھ بتا چکا تھا کہ کیسے وہ سارا کے جال میں پھنسا اور کیسے اس نے رخصتی سے پہلے وہ گناہ کیا۔ ظائشہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چاک کر دے۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بیڈ سے اتری اور اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ میں نہیں رہ سکتی اس چھت کے نیچے۔ تم نے میری پاکیزہ محبت کو کسی کے بستر پر نیلام کر دیا وجدان۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ ظائشہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، وجدان نے دیوانہ وار اسے پیچھے سے جکڑ لیا اور اسے فرش پر ہی اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ظائشہ نہیں، دور مت جانا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو ظائشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری بے وفائی کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جی سکتی۔ ظائشہ نے اسے دھکا دیا مگر وجدان اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھا اور دراز سے اپنی پسٹل نکال لایا۔ ظائشہ کی جان نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وجدان نے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ لی ہے۔ وجدان، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ وہ چیخی مگر وجدان کا ہاتھ نہیں کانپا۔ اگر تم اس کمرے سے باہر گئیں تو میری لاش ہی باہر جائے گی۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، لیکن تمہارے بغیر جینے سے بہتر ہے کہ میں ابھی خود کو ختم کر لوں۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور وہ واقعی ٹریگر دبانے کے لیے تیار تھا۔ ظائشہ کی ممتا اور اس کی جنونی محبت ایک دم جاگ اٹھی۔ وہ جھپٹ کر اس کے پاس پہنچی اور پوری طاقت سے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے وجدان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور دیوانوں کی طرح اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگی، جیسے وہ اسے موت کے منہ سے چھین لائی ہو۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ ظائشہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شاید محبوب کی بے وفائی بھی معاف کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی عزت نفس بھی اس پر قربان کر دیتا ہے۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی وجدان، چاہے تم نے مجھے کتنا ہی کیوں نہ تڑپایا ہو۔ وجدان نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آج ایک بے وفا شوہر اپنی وفادار بیوی کی محبت کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا، اور ظائشہ نے اپنے زخموں کو نظر انداز کر کے اس کی زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ شادی کے 10 طویل سال گزر چکے تھے۔ یہ 10 سال محض وقت کا پہیہ نہیں تھے، بلکہ وجدان کے پچھتاوے اور ظائشہ کے صبر کی ایک ایسی داستان تھی جس نے اس رشتے کو کندن بنا دیا تھا۔ وجدان نے ان 10 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی ظائشہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی سارا آئی تھی۔ وہ اس کا شوہر نہیں، اس کا سایہ بن کر رہا، اس کی ایک ایک فرمائش پر جان نثار کرتا رہا۔ ان سالوں میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ ایک ننھی سی جان کی تھی، جس کے لیے ظائشہ نے نہ جانے کتنی راتیں جائے نماز پر گزار دیں، اور وجدان نے اس کی ہر سسکی پر اپنے گناہوں کا کفارہ مانگا۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب حویری کی فضاؤں میں ایک ننھے فرشتے کی پہلی پکار گونجی۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ ہسپتال کی پرسکون کمرے میں ظائشہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ تھکن سے اس کا چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ جیسے ہی اس نرس نے سفید مخملی چادر میں لپٹا وہ ننھا سا وجود ظائشہ کے گود میں رکھا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وجدان جو کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر پہلے اپنے بیٹے پر اور پھر اپنے اس عظیم بیوی پر پڑی جس نے اسے زندگی کے ہر موڑ پر سنبھالا تھا۔ وجدان دھیرے سے ظائشہ کے قریب بیٹھا اور اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ ظائشہ نے کمزوری کے باوجود وجدان کا ہاتھ تھاما اور شدت سے اس کے سینے سے لگ گئی۔
وہ 10 سال کا انتظار، وہ بے وفائی کا زخم اور وہ دعاؤں کی تپش، سب اس ایک لمحے میں دھل کر صاف ہو گئے تھے۔ عائشہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وجدان کے سینے میں سر چھپایا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو چکے تھے۔ وجدان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جیت عائشہ کی ہوئی تھی۔ اس حسین موڑ پر وجدان کو ایک سبق مل چکا تھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ گناہوں کو معاف کر دینے اور اعتبار کو دوبارہ سینچنے کا نام ہے۔ ایک مرد کی بے وفائی گھر کو راکھ کر سکتی ہے، مگر ایک عورت کا ضعف اور اس کی دعا اس راکھ سے بھی گلدستان بنا سکتی ہے اور کھلا سکتی ہے۔ محبت اتنی طاقتور ہے کہ وہ بدترین ماضی کو بھی ایک خوبصورت مستقبل میں بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی چاندنی ان تینوں پر ایک سکون کی چادر تانے ہوئے تھی، جہاں اب کوئی خوف تھا، نہ ہی کوئی ملال، بس ایک مکمل خاندان اور لازوال محبت تھی۔